سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پر کجاوے کسے گئے اور اہل بیت رسالت کا قافلہ مدینۃ الرسول کی جدائی کے صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ روانگی سے پہلے اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے اس وقت امام پاک کی حالت کیا ہوگی۔ آپ اس مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے جسے مدینہ آپ کے نانا نے بنایا تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری ہوگا۔ آپ نے اپنے پیارے نانا جان سے اس آخری ملاقات میں کیا کیا باتیں کی ہوں گی، آپ کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ مدینے سے وابستہ یادیں، آپ کے بچپن کی یادیں، مدینے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں، صحابہ کا ساتھ، کتنا کچھ چھوڑ کر آپ جا رہے تھے۔ خیر ناظرین، آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری الوداع کہا اور روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بدی نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 10 شعبان سن 60 ہجری کا ہے۔ ناظرین، جب امام علی مقام مکہ پہنچ گئے اور آپ کے آنے کی لوگوں کو خبر ہوئی تو لوگ بہت خوش ہوئے۔ وہ بڑی تعداد میں آپ کی خدمت میں آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ مکے میں آپ ایک پناہ لینے والے کے طور پر رہ رہے تھے۔ اس وقت وہاں نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی کی بیعت لی اور نہ ہی اپنے لیے کوئی ملٹری فورس تیار کی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کوفہ والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ٹائم سے ہی امام علی مقام کی طرف درخواستیں بھیج رہے تھے اور کوفہ آنے کی منتیں کر رہے تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور یزید تخت خلافت پر بیٹھا تو اس کے بعد عراق کی بڑی بڑی جماعتوں نے ایک پیج پر آ کر امام علی مقام کی خدمت میں درخواستیں بھیجی اور ان میں اپنی وفاؤں اور جذبات و عقیدت اور اخلاص کا اظہار کیا اور آپ رضی اللہ عنہ پر اپنا جان و مال قربان کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ پھر اس طرح کی درخواستوں کا سلسلہ بن گیا اور تمام جماعتوں اور لوگوں کی طرف سے آلموسٹ 150 کے قریب پیغامات امام کی خدمت میں پہنچے۔ جب یہ کنڈیشن ہو گئی تو کہاں تک اگنور کیا جاتا اور کب تک امام علی مقام کے اخلاق جواب نہ دینے کی اجازت دیتے۔ اس کو لاجیکلی سمجھے کہ یزید کی حکومت تو سلطنت دین کے لیے ایک بڑا خطرہ تھی اور اس کی وجہ سے اس کی بیعت جائز نہیں تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں۔ ان حالات میں کوفیوں کا یزید کی بیعت نہ کرنا اور امام علی مقام سے بیعت کا کہنا یہ امام پر لازم کرتا تھا کہ آپ ان کی درخواست قبول فرمائیں، کیونکہ جب ایک قوم ظالم و فاسق اور ان ایلیجبل انسان کی بیعت پر راضی نہ ہو اور ایلیجبل آدمی سے بیعت کی درخواست کرے اس پر، اگر وہ ان کی بات نہ مانے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس قوم کو اس جابر و ظالم ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اس پورے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھیں کہ اب اگر امام علی مقام اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو کوفیوں کو آخرت میں بچنے کے لیے جواز مل جاتا، ایک ریزن مل جاتا۔ وہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ امام حسین سے بیعت کریں اور ہم نے تو امام تک اپنی بات بھی پہنچائی تھی، مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اس وجہ سے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین ہاتھ بڑھاتے تو ان پر ہم اپنی جانیں تک فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ سو ناظرین، مسئلہ ایسا تھا کہ اس کا حل اس کے علاوہ کچھ نہ تھا کہ امام علی مقام ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ اور تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو اس وقت حیات تھے، جن میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت جابر اور حضرت ابو سعید وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب امام علی مقام کے اس ڈیسیجن سے اگری نہیں تھے اور اس ڈس ایگریمنٹ کی وجہ یہ تھی کہ انہیں کوفیوں کے ماضی کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے وعدوں اور باتوں کا اعتبار نہ تھا، پلس امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور آپ کی شہادت کی شہرت ان سب کے دلوں میں خطرہ پیدا کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام کے لیے اس مسئلے میں کوئی فیصلہ کرنا بہت ٹف ہو رہا تھا۔ ایک طرف بڑے بڑے صحابہ کرام کی رائے تھی، دوسری طرف کوفہ والوں کی طرف سے خط جس میں بار بار آپ کو مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ پھر بالآخر امام علی مقام نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا جائے۔ اگر کوفیوں نے بد عہدی، بے وفائی کی تو اب امام حسین کو شرعی ایکسکیوز مل جائے گا وہاں نہ جانے کا، اور اگر وہ اپنی وفاداری کے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔
ناظرین، یہ بہترین حل تھا، بہترین ڈیسیجن تھا، جس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر کوفہ کی طرف بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس خط میں لکھا کہ تمہاری بیعت کرنے کے وعدوں اور کوفہ آنے کی دعوت کے جواب پر ہم مسلم کو روانہ کرتے ہیں۔ ان کی مدد و حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو اپنے والد کے بہت اوبیڈینٹ بیٹے تھے، اس سفر میں اپنے والد کے ساتھ کوفہ کی طرف چل دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر ٹھہرے۔ آپ کے آنے کی خبر سن کر کوفہ والے بڑی تعداد میں آپ سے ملنے آنے لگے۔ وہ آتے گئے اور آپ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے لگے۔ اس طرح 12,000 سے زیادہ تعداد آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے عراق والوں کی محبت اور عقیدت دیکھ کر امام علی مقام کو ایک خط لکھا، جس میں یہاں کے حالات کے بارے میں بتایا اور یہ عرض کی کہ حضرت آپ یہاں جلد تشریف لے آئیں تاکہ یہ اللہ کے بندے ناپاک یزید کے شر سے محفوظ رہیں، دین حق کی مدد ہو اور مسلمان امام حق کی بیعت کر سکیں۔ ناظرین، کوفہ والوں کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے، یہ اس زمانے میں حکومت شام کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے کوفہ والوں کو خبردار کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن انہیں وارن کر کے آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے مزید اس معاملے میں کوئی کارروائی نہیں کی، یعنی کسی بھی قسم کی سختی یا گرفتاری نہیں کی۔ لیکن 2 شخص مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید تک یہ خبر پہنچا دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ یہاں کوفے میں تشریف لائے ہیں اور کوفہ والوں میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش بڑھ رہا ہے اور ہزارہا آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی، نہ ہی ان کو روکنے کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھایا ہے۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ ایک طرف تو امام مسلم بن عقیل کے خط کے ذریعے امام حسین کو کوفہ آنے کا پیغام بھیج چکے ہیں، دوسری طرف یزید کے پاس بھی خط پہنچ چکا ہے کہ مسلم بن عقیل تیرے خلاف کوفیوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔